بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے نجاست کی دو قسمیں بیان ہوئی تھیں کہ ایک نجاست غلیظہ ہوتی ہے اور ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اور اس کے احکام، اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسری قسم نجاست کی جو بدن پر یا کپڑوں وغیرہ پر لگتی ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ ہلکی نجاست جس کو کہیں، اردو میں معنی ہلکی نجاست، یہ بھی جو ہے اس طرح دو قسمیں ہیں اس کی۔ ایک تو پرندوں کی بیٹ ہے، حرام پرندوں کی بیٹ، اور جس کو جو ہے جامد اور اسی طرح جو ہے وہ نہ بہنے والی کہیں گے، اور ایک بہنے والی جیسے مائع جس کو کہتے ہیں، جیسے حلال جانوروں کا پیشاب۔ تو یاد رکھیں حلال جانور جیسے گائے، بکری، بھینس وغیرہ، ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، اور اسی طرح حرام پرندوں کی بیٹ یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو جس حصے پر لگی ہے اس کے چوتھائی سے کم معاف ہے، اس حصے کے چوتھائی سے کم معاف ہے۔ اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ لگ جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، اس کو دھونا لازم اور ضروری ہوگا۔ جیسے اگر آستین پر لگ جاتی ہے تو آستین کے 4 حصے کیے جائیں گے، اگر ایک حصہ 4 میں سے ایک حصے سے کم میں لگی ہو تو پاک ہے، بغیر اس کے دھوئے بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر ایک حصہ یا اس سے زیادہ لگ گئی ہو تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح باقی تمام چیزوں کا بھی حکم ہے کہ جس چیز میں لگی ہوگی اس کی کلیت کو دیکھیں گے اور اس کے 4 حصے کر لیں گے۔ اگر چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کو دھونا واجب اور ضروری ہے، بغیر اس کے دھوئے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ تیسری شرط، نماز کی تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا ہے۔ 2 شرطیں آپ کے سامنے بالتفصیل بیان ہوئیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا۔ یاد رکھیں جس جگہ پر نماز ادا کرنا ہو اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک آسان طریقہ ہے کہ مصلی وغیرہ بچھا کر نماز پڑھی جاتی ہے، اور عموماً مصلی جائے نماز جس کو کہتے ہیں یہ پاک ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر جائے نماز مصلی وغیرہ نہیں ہے، وہاں فرش پر نماز ادا کرنی ہے یا زمین پر نماز ادا کرنی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہ جگہ یا وہ چیز ناپاک نہ ہو۔ اور اسی طرح جگہ کے پاک ہونے میں اس چیز کا بھی خیال رکھیں جو عموماً دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ انسان وضو کر کے ننگے پاؤں ایسی جگہ سے گزرتا ہے کہ جو جگہ ناپاک ہوتی ہے، تو یاد رکھیں اس سے پاؤں بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر وضو کیا ہے تو وضو کر کے پاک جگہ پر اگر ننگے پاؤں چلا جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ناپاک جگہ پہ چلنا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ناپاک جگہ پر جو ہے وہ نہ چلے، بلکہ چپل وغیرہ پہن کر اس جگہ تک جائے جہاں پر نماز ادا کرنی ہو، اور اس طرح پاؤں کی بھی حفاظت ہو جائے گی، پاؤں بھی پاک رہیں گے۔ پھر کوئی جائے نماز یا مصلی وغیرہ بچھا کر اس پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح چل کے ناپاک جگہ سے ہو کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو پاؤں بھی ناپاک اور مصلی بھی ناپاک، اس سے جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی، بدن بھی ناپاک ہو جائے گا، تو اس سے نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ غلطی عموماً گھروں میں ہوتی ہے کہ گھروں میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ پیشاب کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، اور گھروں میں یہ طریقہ ہوتا ہے، بعض گھروں میں دیکھنے میں سننے میں آیا ہے کہ گیٹ سے باہر چپل اتار دی جاتی ہے اور اندر جو ہے وہ پاک ہے ناپاک ہے اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور وضو کر کے ننگے پاؤں مصلی تک یا جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں تک چلا جایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ گندگی اور ناپاکی پاؤں پہ لگ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح جگہ ناپاک ہو جائے جیسے پکے فرش، اینٹیں، ماربل وغیرہ ہے،
تو اس کو 3 دفعہ پونچھا لگا دیا جائے یا اتنا اس پر پانی بہا دیا جائے کہ جو 3 دفعہ بہنے کے برابر ہو جائے، تو پھر وہ جگہ وہ پاک ہو جائے گی، پھر اس پر بغیر چپل کے بھی چلا جا سکتا ہے، پاؤں ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا گیا اور ایسے ہی اس پر چلا گیا تو پاؤں ناپاک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔